اور جو لوگ کسی ایسے ظالم پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ کالی کملی والے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یاد رکھیں کہ ایک موقع پر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ظالم کا ساتھ دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ صرف میرے ایک ووٹ دینے اور نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا، وہ میری بات کو بغور سنیں۔ آپ کا ایک ووٹ ملک و قوم کی قسمت بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کے بعد اس بات پر اختلاف پیدا ہوا کہ ملک کی قومی بھاشا کیا ہوگی، اردو یا ہندی، اتفاق اس بات پر ہوا کہ ووٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا، اور صرف ایک آدمی نے ہندی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور وہ ڈاکٹر راجندر پرساد ہیں جو کہ خود مدرسے کے تعلیم یافتہ اور اردو داں تھے، لیکن حالات کے زیر اثر ان کا ووٹ بھی اردو کے حق میں نہیں گیا۔ اور تو اور جناب، 1996 میں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت صرف 16 دن قائم رہ سکی تھی، اور پروفیسر سیف الدین سوز کی محض ایک ووٹ سے گر گئی تھی۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اپنے ایک ایک ووٹ کو پہچاننے کی اور اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور درست با کردار سماج سیوک امیدوار کو ووٹ دینا ملی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ ووٹ صرف آپ کی اور آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی آواز نہیں ہے، بلکہ آپ اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا تعین بھی اسی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میرا یہی پیغام ہے کہ قومی سطح کے لیڈروں کا موازنہ کریں اور درست با کردار سماج سیوک امیدوار کو ووٹ دیں، اور اسی سے اس کے اندر یہ بھی دیکھیں اپنے حلقے کے امیدواروں کے اندر ان کے اندر اہلیت اور قابلیت کو پہچانیں، صداقت اور امانت کے اعتبار سے، اسی سے حقیقی تبدیلی آئے گی۔ میں تمام ہی آڈینس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے روشن مستقبل کے امکانات اب جتنے ہیں ماضی میں اتنے کبھی نہیں تھے، اس لیے کہ ملک میں ان جھوٹے بے ایمانوں کو پہچاننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کچھ مسلم بھائی ایسے ہیں کہ وہ اس جمہوری ملک میں ووٹ دینے کو خلاف شرع سمجھتے ہیں۔ انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 20-21% ہے، اور یہ آبادی بھی بکھری ہوئی ہے، اور مسلمان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اسلامی حکومت قائم کریں۔ لہٰذا لے دے کے دو راستے ہی رہ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بن جائے اور ملک کا پورا نظام ہندو تصور کے مطابق چلے، اور دوسری صورت جمہوری نظام کی ہے جو مکمل طور پر بہتر تو نہیں لیکن ہاں ہندو راشٹر کے مقابلے میں کم خراب ہے، اور ہندوستانی دستور کو اگر دیکھا جائے تو وہ اسلامی اصول حکومت سے کچھ بہت مختلف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت دو بڑی مصیبتوں میں سے کمتر درجہ کی مصیبت ہے، اور فقہا کا ایسے ہی مشکل ترین حالات کے لیے وضع کردہ قاعدہ ہے کہ اگر دو شر جمع ہو جائے تو وہاں پر کمتر درجہ کے شر کو قبول کر لیا جائے۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔